وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والعشر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میری کوشش یہی رہتی ہے کہ جب بھی بولنے کا موقع ملے یا بیان یا تقریر کا موقع ملے تو ان امور کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں اور ان باتوں سے آپ کو خبردار کروں جن کے بارے میں عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی اور جن کے بارے میں عام طور پر معلومات اور علم بھی نہیں ہوتا، تاکہ یہ جو حقیقت ہے اس کے بارے میں کچھ علم حاصل ہو۔ ہماری جو زندگی جس میں اتنی بھگدوڑ ہے اور اتنی دنیا داری گھس گئی ہے کہ جو حقیقی جو کام کرنے ہیں اور جس پہ توجہ دینی ہے اس پر لوگوں کی توجہ دینے کی بھی توجہ نہیں ہوتی، اس کو یاد بھی نہیں رہتا، اور جو آدمی کی یکسوئی ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، وہ توجہ دھیان وہ جس کام میں دینا چاہے اس پر نہیں ہوتا اور ادھر ادھر کے کام میں پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے تھوڑا دوستانہ تعلقات تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جب کسی گنہگار یا کافر کی جب روح کا قبض کرنے آتے ہو، چونکہ فرشتے کی جو اصل شکل ہے وہ الگ ہوتی ہے، حقیقت میں جو اس کی شکل ہوتی ہے، جو صورت ہوتی ہے وہ پوری الگ ہوتی ہے، لیکن جب وہ انبیاء کرام یا اس طرح سے آتے تو کئی مرتبہ وہ انسان کے روپ میں ہی جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے اسی طرح سے وہ تشریف لاتے اور جو وحی ہوتی یا بات چیت کرنی ہوتی وہ کر لیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہاری اوریجنل کس صورت میں تم آتے ہو جب تم کسی گنہگار کو یا تو پھر کسی مشرک اور کافر کو روح جب لینے کے لیے آتے ہو؟ اب یہ تو ہر مذہب والا مانتا ہے، ہر دھرم والا مانتا ہے کہ روح نکل جاتی ہے، کوئی آتما کہتا ہے۔ موت کے بارے میں کوئی دھرم کو اختلاف نہیں، کسی فرقے کو اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کسی نے بتایا یا کیا کوئی بات کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق ہی حقیقت سے اور عالم غیب سے ہے، یہ ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہی نہیں، لہذا اس کے بارے میں جو ظاہری آنکھ والے ہیں وہ بات کر سکتے ہی نہیں، اور جو حقیقت والے ہوتے ہیں یا معرفت والے ہوتے ہیں جن کو یہ بات وہ اپنی ظاہری زندگی میں ہی دیکھ چکے ہیں، جس کو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے وہی بتا سکتے ہیں، اور وہ مقام اور مرتبہ انبیاء کرام کا ہے، اور وہ انبیاء کرام کے صدقے میں اولیاء کرام کو بھی کئی ساری باتیں منکشف ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں وہ کچھ بتا بھی دیتے ہیں جو بتانے لائق ہوتا ہے، تو لیکن ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتے۔ ہماری توجہ نوجوانوں کی ورلڈ کپ میچ میں رہتی ہے، ادھر ادھر کے شو میں رہتی ہے، فلاں فیسٹیول میں رہتی ہے،
ادھر ادھر کی شاپنگ اور خریداری اس میں رہتی ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ رہ جاتا ہے۔ سنیں، موت تو آنی ہے، لیکن کیسے آنی ہے وہ بھی دیکھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی کافر کی روح قبض کرنے آتے ہو تو تمہاری وہ شکل اور وہ سب کیا ہوتا ہے؟ حضرت ملک الموت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اس صورت میں نہیں دیکھ سکتے، آپ میں وہ تاب نہیں کہ تم مجھے اس صورت میں دیکھ سکیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ دکھاؤ تو صحیح، میں دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا چہرہ تھوڑا اس طرف کریں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا اس طرف چہرہ کر کے جب واپس ان کی طرف دیکھا تو وہ صورت میں آ گئے تھے کہ جس صورت میں وہ کافروں کے وہاں روح قبض کرنے جایا کرتے ہیں۔ اور وہ صورت کیسی تھی؟ ایک کالا بالکل سیاہ ایک جسم ہے جس کی آنکھ سے انگارے اور بدن سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں، اور اس کے اتنے بال ہیں اور ہر بال میں ایک چہرہ نظر آتا ہے، اور اتنے وہ سیاہ بال اور ڈراؤنی شکل اور ایسی خطرناک بدبو اور آگ کے شعلے جیسی آنکھیں اور اتنا سخت اور غضبناک چہرہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اللہ کے خلیل بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا اور حضرت ملک الموت سامنے کھڑے تھے، وہ اپنی پھر آدمی والی شکل میں آ گئے۔ کہا ہم نے کہاں تک آپ نہیں دیکھ سکیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر گنہگار کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اور کوئی عذاب نہ دیا جائے، صرف تمہاری شکل دکھا دی جائے وہی کافی ہے، اتنی خطرناک شکل ہے۔ اور پھر کہا کہ آپ نیکوکاروں کے وہاں کیسے جاتے ہو؟ تو کہا آپ اپنا چہرہ وہاں پہ کر لے۔ جیسے ہی کر کے واپس دیکھا تو ایک سفید لباس والا نورانی شخص ان کے سامنے موجود تھا، جن میں سے خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی، جس کے بال بھی خوبصورت تھے، جس کا چہرہ بھی خوبصورت تھا، اور اتنا حسین و جمیل ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ ملک الموت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر نیکوکاروں کو اور کوئی بدلہ نہ دیا جائے، اس کے بدلے میں صرف تمہاری ایک پیاری پیاری صورت ہی دکھا دی جائے، وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب ہماری تیاری کس صورت کے لیے ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے گریبان کو جھانکے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ زبان سے بولنا آسان ہے، دل میں کیا ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ لوگوں کے سامنے نیک بننا آسان ہوتا ہے کیونکہ نفس کو اس میں مزہ آتا ہے۔ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرنا، لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنا، لوگوں کے سامنے یہ کرنا وہ کرنا، وہ اچھی بات اچھا ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس میں نفس کا بھی ساتھ ہوتا ہے۔ وہ نفس چاہتا ہے کہ ہاں بول کیونکہ لوگ ہم کو نیک سمجھ رہے ہیں تو نفس کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی پرائیویٹ میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تب اس کے اصل ایمان اور یقین کا پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے۔ جب اس کو گناہ کا موقع ملتا ہی نہیں، تب وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب اسے بھی موقع ملتا ہے گناہ کا، تب وہ کتنا دین پر اور اسلام پر قائم رہتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ خیر، اسی طرح سے موت کی سختیوں میں سے ایک سختی اور ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ کرامن کاتبین جو ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے، اس کے بارے میں تو آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں یہاں پر، انسان کی برائی اور اچھائی لکھتے رہتے ہیں پوری زندگی، اور لیکن اس کے آگے نہیں سنا ہوگا، وہ یہ کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ انسان نے اگر زندگی بھر نیکیاں کی ہوتی ہیں اور اچھے کام کیے ہوتے ہیں، تو اب اس کا انجام کیا آتا ہے؟ تو وہ موت، اب یہ کب کی باتیں ہیں؟ یہ جو بھی میں نے ابھی ایک سے پہلے بیان کی، موت کے فرشتے کو دیکھنا اور ایک کرامن کاتبین کو دیکھنا، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، بولنا بند ہو جاتا ہے اور روح نکلنے کی تیاری ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اس وقت یہ دیکھتا ہے، اس وقت اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ لہذا جو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بول نہیں سکتا،
اور کبھی کبھی کچھ ایسے نیک لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ پھر بتاتے بھی ہیں کہ یہ آیا وہ آیا، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حجاب اٹھنے کے بعد، اور ایمان جو معتبر ہے وہ غیب پر ہے۔ جب دیکھا نہیں پھر مانا، تب تمہاری بات مانی جائے گی، کیونکہ دیکھ کے تو پھر سب کو ماننا ہی ہے۔ وہاں پہ تو کافر بھی مان لے گا، کوئی بھی کتنا ہی کٹر کافر اور مشرک کیوں نہ ہو۔ 5 وقت ایسے آتے ہیں کہ جب وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ 5 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ یہ مشرک کافر جو بھی ہو، اس کو یہ خیال ہوتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں مومن ہو، کاش میں مسلمان ہوتا، ایمان والا ہوتا، لیکن اس وقت اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس میں سے ایک وقت یہی ہے کہ جب اس کو موت آ رہی ہو، جب وہ دیکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ میں جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتا تھا اور میں جن مذہب کو مانتا تھا، اس کے بارے میں تو یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو سب غلط تھا اور صحیح تو کچھ اور ہے۔ لیکن جب دیکھ چکا، اب ماننا کام کا نہیں رہا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر تو ماننا پڑے گا نا، سب کو ماننا پڑے گا۔ خیر، تو کرامن کاتبین اسے نظر آتے ہیں مرنے والے کو، اور وہ آدمی مرنے والا اگر نیک ہے، صالح ہے، اچھے کام کرنے والا ہے۔ اچھے کام سے بتا دو، اچھے کام میں سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے، اچھا اچھے کام کس کو سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت کرنا، دان دھرم کرنا، ادھر ادھر کسی غریب کی مدد کر دینا اچھا کام ہے۔ یہ اچھا کام ہی ہے، لیکن نمبر بھی دیکھیں، اچھے کام میں سب سے پہلا نمبر ایمان اور صحیح عقیدے کا آتا ہے۔ سب سے اچھا کام یہ ہے، سب سے اچھا عمل یہ ہے ایمان صحیح العقیدہ ہونا، کیونکہ دوسرے سارے کام اسی سے ویلڈ ہوں گے۔ جس کا ایمان درست نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں، وہ تو وہی فیل ہو گیا۔ اب وہ کتنی ہی سخاوتیں کریں، کتنے ہی غریبوں کو کھانا کھلائے، وہاں پہ تو اس کو پوچھا ہی نہیں جائے گا، ایمان میں فیل ہو گیا یہ۔ تو سب سے پہلا ہے ایمان، یعنی کہ صحیح عقیدہ ہونا، کوئی بھی بد مذہب باطل عقیدے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے کام میں دوسرا نمبر آتا ہے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا۔ اب نمازیں پڑھی نہیں جا رہی، اور سمجھتا ہے کہ کچھ 500,000 روپے کا کھانا کھلا کر یہ میں بہت اچھا، یہ اچھی بات ہے، میں نہ نہیں کہتا۔ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا اور دوسری نیکیاں کرتا ہے تو کرتے رہنا چاہیے۔ نیکیاں انسان سے جو بھی ہوں کرنی چاہیے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ جملے کو یاد رکھیں، یہ اصولی جملے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آدمی جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو گناہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ نہیں ہے، لیکن جب اس کو بار بار اصرار کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، تو فرماتے ہیں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا صغیرتن مع الاصرار ولا کبیرتن مع الاستغفار، کہ کوئی چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے چھوٹا نہیں رہتا، اور کوئی بڑا گناہ سچی توبہ کرنے کے بعد بڑا نہیں رہتا۔ بڑے سے بڑا گناہ گار، کبیرہ گناہ کتنا ہی کبیرہ گناہ ہو، شراب بھی ہو، زنا کرنے والا ہو، سود کھانے والا ہو، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح نماز کو چھوڑنا ایک مرتبہ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح داڑھیاں منڈانا مسلسل، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سب کبیرے گناہ۔ اسی طرح سے جماعت سے نماز پڑھنے کو چھوڑ دینا، عادت بنا لینا جماعت کے بغیر پڑھنے کی، یعنی کہ اذان کی آواز آتی ہے، جماعت میں حاضر ہو سکتا ہے، پھر بھی حاضر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اتنے دور ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مشقت ہوتی ہے، وہ پہنچ ہی نہیں سکتے جماعت میں، لیکن جو پہنچ سکتا ہے آسانی کے ساتھ پھر بھی وہ جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، یہ اور اس کی عادت بنا لیتا ہے، تمام کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن جب آدمی اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو چٹائی پہ مارا جائے اور یوں کیا جائے، یہ توبہ ہوتی ہے۔
توبہ اسے نہیں کہتے میرے بھائی. توبہ کا مطلب ہے وہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے. جو بھی گناہ ہے, آدمی 3 چیزیں ہوتی ہیں, یا وہ گناہ کو چھوڑ دے یہ پہلی بار, دوسرا اس گناہ کے بارے میں شرمندہ ہو, گناہ کو گناہ سمجھے, اور پھر بھوشیہ میں آئندہ زمانے میں نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو یہ توبہ ہوئی. ورنہ کہے کہ جو ہوا میں توبہ کرتا ہوں اور یہاں پہ گناہ بھی چالو ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو گناہ کر رہا ہے وہ کنٹینیو ہے, اور کہتا ہے کہ پرانا جتنا ہوا اس کے بارے میں استغفار کرتا ہوں, وہی گناہ کے بارے میں, دوسرے نہیں. جو پرٹیکولر ایک گناہ کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک چل رہا ہے, وہ چالو ہے, کنٹینیو ہے, اور کہتا ہے کہ ابھی تک جتنا ہوا اللہ معاف کرے, تو یہ تو مذاق ہے, اس کو توبہ نہیں کہتے. استغفر اللہ 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں گے وہ توبہ نہیں ہوئی. توبہ یہ ہوئی کہ جتنا بھی گناہ ہے اس کو گناہ سمجھے, اس کو چھوڑ دے, اور پھر بعد میں نہیں کرے گا ایسا ارادہ کرے. اب آدمی کسی ایک گناہ سے بھی توبہ کر سکتا ہے, کسی 2 سے بھی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی 10 گناہ کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ 10 میں سے 1 سے توبہ کرے, 9 چالو ہو لیکن 1 کو چھوڑ دے. ایسا ہو سکتا ہے. اور اگر ہر مہینے میں صرف 1 گناہ چھوڑنے پر وہ توجہ دے تو 12 مہینے میں پتہ نہیں کتنا نیک آدمی بن جائے گا. ہر مہینے میں صرف 1 گناہ پر توجہ دینی ہے. مثال کے طور پر اس مہینے سے یہ کوشش کرنی ہے کہ میری جھوٹ نہ بولوں میں. اب پوری مہینے میں یہی بات توجہ, جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے. یا کوئی جماعت سے نہیں پڑھتا تو وہ اس پر توجہ دے کہ میری جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے. یا کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ 1 گناہ پر توجہ دے, اور پھر اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی نیک ہو. نیک سے مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کاموں سے بچتا ہو. اور پھر اس میں یہ میں نے کہا کہ اگر چھوٹا صغیرہ گناہ بھی ہے لیکن صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے, اور کبیرہ گناہ سچی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. خیر, تو فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین جب وہ نیک آدمی کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے کو دیکھتا ہے تو ایک اچھی شکل میں دیکھتا ہے, اور وہ کرامن کاتبین اسے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے, تو نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا, اچھا ویوہار کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اعمال لکھنے والے فرشتے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو زندگی میں اچھے کام کرتا ہو, نیک عمل کرتا ہو. نیک عمل کسے کہتے ہیں وہ بھی بیان کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ تو نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا, ہمیں اچھی اچھی جگہوں پہ لے گیا, اچھی اچھی مجلسوں میں بٹھایا, اور ہم سے اچھا اچھا کام لکھوایا. اس کو وضاحت کر دوں, گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں اچھی اچھی جگہوں پہ لے گیا. کبھی مسجدوں میں لے گیا تو وہ فرشتوں کو لکھنا پڑتا ہے, کبھی واعظ کی محفل میں لے گیا, کبھی علم دین کی مجلس میں لے گیا, کبھی علماء کرام کے پاس لے گیا, کبھی اولیاء کرام کے وہاں یا اولیاء کرام کے مزار کے وہاں لے گیا. کبھی تو نے درود پڑھا, کبھی قرآن پڑھا, کبھی ذکر و اذکار کیا, کبھی نیکی کا حکم دیا, کبھی برائی سے روکا, کبھی تو نے دعائیں مانگی, کبھی تو نے استغفار پڑھا, کبھی تو نے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دیا, کبھی کسی کی مدد کی, کبھی کسی مسلمان کی بھلائی کے بارے میں محنت اور مشقت کی. تو یہ اتنے اچھے اچھے کام تھے, تو نے ہم سے وہ لکھوائے, درود لکھوائے, نمازیں لکھوائی, صدقہ و خیرات لکھوائے, اچھے اچھے کام لکھوائے, اور تم نے اچھی اچھی جگہوں پہ لے گیا. کیونکہ جب ہم کسی برے منظر کو دیکھتے ہیں تو فرشتے بھی دیکھنا پڑتا ہے, پھر لکھتے ہیں نا. ان کو علم ہوتا ہے کہ اب برا بولتے ہیں, آدمی بولتے ہیں, گالی بولتے ہیں, مجھے کوئی نہیں بول سکتا, میں کسی کو بھی گالی دے سکتا ہوں, اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں. لیکن اب بھول گئے کہ جب آدمی گالی بولتا ہے تو فرشتوں کو وہ سننی پڑتی ہے, اور فرشتوں کو وہ لکھنا پڑتا ہے. جو معصوم ہے اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ اچھا ہی کرتا رہا, ہمیں تکلیف ہی نہیں دی, اچھی جگہوں پہ لے گیا, اچھی باتیں کرتا, ہم اچھا لکھتے رہے, اچھا نیکیاں کرتا رہا. تو اللہ تعالی ہماری طرف سے تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے. کرامن کاتبین دعا دیتے ہیں. اور جب آدمی برائی کرنے والا ہوتا ہے, گناہ کرنے والا ہوتا ہے, تو وہ پھر فرشتے ظاہر ہوتے ہیں جو اس پہ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے بندے, تو نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا, ہمیں بری بری جگہوں پہ لے گیا, ہمیں برا برا کام لکھوائے. گویا کہ کہہ رہے ہیں کبھی
تو ہمیں فلمیں دکھاتا تھا، کبھی ہمیں گانے سنواتا تھا، کبھی ہمیں تو میچ دکھواتا تھا، کبھی یہ سیریز، کبھی وہ سیریز، کبھی وہ ورلڈ کپ، کبھی عورتوں کو جھانکنا، کبھی ایسی فلمیں دیکھنا، کبھی ایسے ویسے گانے سننا، کبھی گالیاں بکنا، کبھی غیبتیں کرنا۔ اے بندے، تو نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، گالیاں تو بولتا تھا، ہمیں وہ نوٹ کرنا پڑتا تھا، برائیاں تو کرتا تھا، ہمیں وہ نوٹ کرنا پڑتا تھا، منظر برے برے تو دیکھتا تھا، بری بری جگہوں پہ تو جاتا تھا، دوستوں کے ساتھ مذاق مستیاں اور یہ ادھر ادھر کی باتیں گپ شپ کرنا، اس میں آدمی کو پتہ نہیں رہتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے کفریہ کلمات بھی وہ بول لیتا ہے، اور وہ سب فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا تو نے تکلیف دی، اتنا صدمہ دیا، تو اچھا ساتھی نہیں رہا، اللہ تعالی ہماری طرف سے تجھے اچھا بدلہ نہ دے۔ یہ کہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، موت کے وقت کون سی دعا ہمیں سننی ہے؟ وہ ہماری ان ساتھیوں سے جو تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، اکیلے میں، ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ اس دعائیں سننی ہے، دعائیں لینی ہے ہم کو، یا پھر ان کی یہ دعا لینی ہے؟ دونوں دعا، ایک کو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اچھا بدلہ دیں، اور ایک کو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اچھا بدلہ نہ دے۔ ایک کہتا ہے تمہیں جزائے خیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہماری طرف سے، ایک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا نہ کرے۔ سوچ لے، جو کچھ کرنا ہے ریاضت کے یہی دن ہے، بعد میں کچھ نہیں ہونا، کچھ کرنا ہے آج کر، آج جو کرنا ہے نیکیاں وہ ابھی کر لو، جب چگ گئی چڑیا کھیت پھر برسات کس کام کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عقل مند آدمی کے بارے میں حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند آدمی کون ہے اور بیوقوف آدمی کون ہے؟ تو آج کا نظریہ تو آپ جس کو سمجھ رہے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے عقل مند آدمی کی بات سنو، کائنات میں سب سے ہوشیار اور سب سے ذہین اور سب سے عقل والے کی بات سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور بیوقوف آدمی، اس کو ہم سادی بھاشا میں مورخ بولتے ہیں۔ مورخ آدمی کون ہوتا ہے؟ بیوقوف کون ہوتا ہے؟ سلی پرسن کون ہوتا ہے؟ سٹوپڈ کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیوقوف آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو مسلسل کرتا رہتا ہے اور اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے۔ گناہ مسلسل کرتا رہتا ہے، کنٹینیو ہے، اور پھر یہ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا یہ ہے ہی نہیں کانسیپٹ یہ ہے اللہ کی معافی کا، مغفرت کا، یہ ہے کہ آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو لیکن گناہ کو گناہ سمجھے، اس کو برا سمجھے، اس پر شرمندہ ہو، پھر گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، پھر اللہ سے امید رکھے، یہ اللہ میں ابھی تک گناہ کرتا تھا، اب میں چھوڑ رہا ہوں، اب اتنی زندگی جو گناہ کیا، اب اس کے بارے میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ کب؟ جب گناہ کو گناہ سمجھ کے چھوڑا جا چکا ہو۔ لیکن جس کا گناہ کنٹینیو ہو، اور پھر سمجھے مثال کے طور پر نمازیں سب جا ہی رہی ہیں، آج جمعہ پڑھ لیا، اب عصر بھی جائے گی، مغرب بھی جائے گی، عشاء بھی جائے گی، اور کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، کہیں گے ہاتھ میں آئیں گی تو پڑھیں گے، نہیں آئے تو جانے دیں گے، جو ہو دیکھا جائے گا، کوئی ارادہ بھی نہیں کہ ایک بھی نہیں جائے گی، پھر وہ امید رکھے کہ میرا اللہ مجھے معاف فرما دے گا، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوقوف فرمایا ہے۔ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، ہم تم کو صحیح بات پہنچا دیتے ہیں، اب جو اچھا عمل کرے گا اس کو بھلائی ہوگی، اسی کو فائدہ ہوگا، یہ پرسنل میٹر ہے، اور جو ان باتوں کو قبول نہ کرے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے، اپنا ہی گھاٹا ہے، اپنا ہی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعشر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان لوز میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، وہ لوگ خسارے اور گھاٹے اور لوز میں نہیں ہیں۔ وہ کون لوگ؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت و سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔